لوگ وزیر کی بات سن کر ہنستے اور کہتے کہ مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا، ارے نوجوان ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں، بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مدتوں کا تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی ناظرین واقعہ کچھ یوں ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں میں تجارت کا یہ قانون تھا کہ تاجر جس ملک میں تجارت کرنے جاتا سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور اس کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، پھر مال تجارت نکالا اور ایک ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہوئے دکھانے لگا۔ حضور، یہ پانی سے چلنے والی گاڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدا ہے اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہوا ہے، یہ قلم ملاحظہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں خریدا ہے۔ تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، تمام چیزیں بہت عمدہ نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یوں تو بادشاہ سلامت آپ کے شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا وہ کیا چیز تھی؟ تاجر بولا، جناب وہ ایک موتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا اور اس موتی سے بہت سارے زیور بھی بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے ایک خاص وزیر کو ماہ سامان و سواری اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی واپس لوٹے۔ وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں، غرض یہ کہ ہر جگہ کی خاک شان ماری، وادی وادی گھوما، ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کا پوچھا، مگر سب نے ہی یہی کہا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سارے زیور بن جائیں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے، مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ یوں ہی مہینوں بیت گئے، نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے، لیکن بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ایسا موتی مل جائے، لیکن یہ نہ ملا، سو اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وزیر اپنی ناکامی پر زار و قطار روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وزیر بہت تھک بھی گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک روشنی اپنی جانب بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا، مگر پھر ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا، ارے نوجوان ڈرو مت، میں اچھی پری ہوں، بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو مدتوں کا تھکا ہوا مسافر معلوم ہوتا ہے، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ وزیر نے اپنی داستان کہہ سنائی کہ اسے جس موتی کی تلاش تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ اب اچھی پری وزیر کے سامنے آ چکی تھی اور وہ وزیر کی بات سن کر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ پھر بولی، افسوس کہ تو نے عقل سے کام نہ لیا اور محض ایک موتی کی تلاش میں مہینوں مارا مارا پھرتا رہا۔ وزیر بولا، اچھی پری میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ بولی، بھلے آدمی، وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے، لیکن تو اس کی ظاہری شکل کو تلاش کرتا رہا۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں تو کبھی سورج سے تشبیہ دیتے ہیں اور اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، لیکن اس سے زیور بنانے والی صفت۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، علم کی بہت ساری صفات ہیں، تم اس موتی کی صورت کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک نایاب موتی ہے کہ جس سے یہ حاصل ہو جائے وہ اس سے ایسے ہی سج جاتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے، اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ وزیر بڑے غور سے پری کی باتیں سن رہا تھا اور بالآخر اس بات کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اچھی پری وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب وزیر بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی کے گیت گاتا ہوا اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا تو بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا۔
کہ صرف علم ہی وہ موتی ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک دمک زمین سے آسمان، فرش سے عرش تک، اور علم کے اس موتی کی روشنی میں ہی انسان اس کائنات کے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایسی اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔